السلام علیکم تمام دیکھنے والے اور سننے والوں کو، امید کرتا ہوں ناظرین و سامعین آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیو سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین و سامعین، آج کی ہماری جو ویڈیو کا موضوع ہے کہ دنیا ایک نئی سمت میں جا رہی ہے۔ ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت، ڈیجیٹل کرنسی اور گلوبل سرویلنس سب کچھ ایک ہی نظام کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن کیا یہ سب اتفاق ہے یا پھر کسی کے منصوبے کا حصہ ہے؟ کیا یہ وہی پروجیکٹ ہے جسے صدیوں پہلے قرآن و حدیث نے فتنہ دجال کے نام سے بیان کیا تھا؟ آج ہم اس راز کو بے نقاب کریں گے۔ دجال کا پروجیکٹ ایک ایسا منصوبہ جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہا ہے مگر ہم اسے دیکھ نہیں پا رہے۔ ناظرین و سامعین، آج اس حقیقت کو ہم عیاں کریں گے، تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ ناظرین و سامعین، حدیث میں آتا ہے کہ دجال عین الیسری یعنی بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، مگر اس کا مطلب صرف جسمانی نہیں، یہ ایک علامت ہے ادھوری بصیرت کی۔ وہ دیکھے گا تو صحیح مگر حقیقت نہیں پہچانے گا۔ اسی طرح کا فتنہ ظاہری ترقی میں چھپا ہوگا۔ وہ انسان کو یہ یقین دلائے گا کہ اب انسان خدا سے معاذ اللہ آگے نکل گیا ہے۔ ناظرین و سامعین، نیورل لنک، اے آئی روبوٹس، چاند پر کالونی، ڈیجیٹل ہولوگرام، میٹاورس، اور یہ سب کچھ آج جو ہو رہا ہے انسانی جسمانی طور پر مگر ذہنی طور پر غلام بنتا جا رہا ہے۔ یہی دجال کا پروجیکٹ ہے، ایک ایسا نظام جو تمہاری سوچ، نیند، خواب اور فیصلے کو کنٹرول کرے گا۔ اب اسے سائنسی زاویے سے اگر دیکھا جائے تو سائنسدانوں نے آج ہیومن برین کلاؤڈ انٹرفیس بنا لیا ہے، جہاں تمہارے خیالات براہ راست انٹرنیٹ پر موجود ڈیٹا سے منسلک ہوں گے۔ اب ذرا سوچو، اگر یہ نظام کسی ایک مرکزی طاقت کے کنٹرول میں ہو تو وہ تمہارے سوچنے کے طریقے، تمہارے عقائد، تمہارے خوف سب کچھ بدل سکتا ہے۔ ایلون مسک، نیورالنک، اینیمیشنز، ڈیجیٹل آئی کلوز اپ، بائنری کوڈز اوور برین امیج، یہی وہ دجالی کنیکشن ہے جہاں انسان خود اپنے ہی پروگرام کا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دجال آسمان سے بارش روکے گا، زمین سے رزق روکے گا، یعنی وہ ریسورسز کنٹرول کرے گا۔ اور آج آپ دیکھ لیں حالات و واقعات میں ڈیجیٹل اکانومی، کرپٹو کرنسی، گلوبل انرجی پالیسیز سب ایک انویزیبل ہینڈ کے نیچے جا رہی ہیں، اور ایسا یقیناً دنیا اب اس کی طرف راغب بھی ہوتی جا رہی ہے۔ ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ لوگ اب ڈیجیٹل کرنسی کو زیادہ پریفر کرنے لگے بنسبت کہ جو ملکوں در ملکوں میں کرنسی یوز ہوتی ہے۔ سینکڑوں سال پہلے روتس چائلڈ اور ایلومیناٹی نامی خاندانوں نے ایک نیا مالیاتی نظام بنا لیا جہاں پیسہ، میڈیا اور جنگیں سب ان کے قابو میں آ گئیں۔ انہوں نے دنیا کو گلوبلائزیشن کے نام پر ایک چھت کے نیچے اکٹھا کیا، مگر حقیقت میں یہ ایک ون ورلڈ گورنمنٹ کے بنیاد رکھی جا چکی تھی، اور یہی دجال کا سیاسی پروجیکٹ ہے۔ ناظرین و سامعین، UN اسمبلی، سیکرٹ میٹنگز، ڈیجیٹل میپس، سیٹلائٹس کورنگ گلوبل۔ قرآن کہتا ہے، یعنی وہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں مگر اللہ اپنے نور کو مکمل کرے گا۔ تو دجال کا نظام جتنا بھی بڑا ہو، انجام میں وہ ٹوٹے گا ضرور، مگر سوال یہ ہے کہ کب اور کیسے۔ اسلامی زاویے سے اسے دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد رکھے گا وہ دجال سے محفوظ رہے گا، کیونکہ یہ آیات ایمان، عقل اور سچائی کا ہتھیار ہیں۔ دجال جھوٹا علم لائے گا لیکن مومن نور وحی سے سچ کو پہچانے گا۔ قرآن کھلتا ہے، روشنی نکلتی ہے، مسلمانوں کے لشکر آذان کی آواز۔ ناظرین و سامعین، حدیث میں آتا ہے کہ دجال کا خاتمہ شام کے دروازے پر ہوگا، اور اس وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب حق اور باطل کا آخری تصادم ہوگا۔ ناظرین و سامعین، آج کے دور میں اس کے آثار کیا ہیں دجال کے کہ
تم آج کی اے آئی، اسمارٹ سٹیز، ناظرین و سامعین، کیش لیس اکانومی، سرویلنس، مائنڈ کنٹرول ایکسپیریمنٹس دیکھو، یہ سب دجالی پروجیکٹ کے پروٹوٹائپ ہیں۔ ہر نیا سسٹم، چاہے وہ ڈیجیٹل آئی ڈی ہو یا یونیورسل بیسک انکم، ایک قدم ہے گلوبل کنٹرول کی طرف۔ سکیننگ آئیز، ڈیجیٹل آئی ڈی چپس، سیٹلائٹس، مارٹکس لائک ڈیٹا اسٹریم، یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اس کا فتنہ اتنا شدید ہوگا کہ کوئی مومن بھی اس سے بچ نہیں سکے گا سوائے ان کے جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے۔ ناظرین سامعین، دجال کا جو صرف کسی ایک شخص کے ماتحت جو ہے وہ اس کا کنٹرول نہیں جا رہا، یہ پوری دنیا پر پھیلتا ہی جا رہا ہے۔ اور جو دجال کا پروجیکٹ ہے صرف کسی ایک شخص کے لیے نہیں ہے، یہ ایک سوچ ہے، ایک سسٹم ہے، ایک فلسفہ ہے۔ یہ ہر اس چیز میں چھپا ہے جو ہمیں اللہ سے غافل کر دے۔ لیکن یاد رکھو، اگر دجال کا منصوبہ دھوکہ ہے تو مومن کا ہتھیار سچائی ہے، اور وہ سچ ہر ایک جگہ ہے قرآن کریم میں، اور اللہ نے واضح فرما دیا ہے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان کریم موجود ہے اس میں صاف واضح ہے کہ جو قرآن کی سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیاتیں یاد رکھے گا اس کو دجال کچھ نہیں کہہ سکے گا، وہ اس کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آیات ایمان، عقل اور سچائی کا ہتھیار ہیں۔ ناظرین و سامعین، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ایمان میں مضبوط ہونا چاہیے، عقل میں مضبوط ہونا پڑے گا، اور سچائی میں مضبوط ہونا پڑے گا۔ ناظرین و سامعین، یہ 3 درجے ایسے ہیں جہاں ہمیں خود کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ایمان میں مضبوطی لائیں، عقل میں قوت لائیں، اور جتنا ہو سکے سچ کو اپنائیں۔ ناظرین و سامعین، یہی وہ ڈھال ہے، یہی وہ بات ہے جس سے ہم دجال کے فتنوں سے بچ سکتے ہیں، اور دل میں فقط اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنائے ہوئے طور طریقوں پر ایمان رکھیں، اور اس کی وحدانیت پر یقین رکھیں، اس کی یکتائی پر یقین رکھیں، اس کے بتائے ہوئے قول پر ایمان رکھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور خود کو اس کے فتنوں سے محفوظ رکھیں۔ ناظرین و سامعین، یہ تھی ویڈیو کیا کچھ ملا کی جانب سے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اگلی قسط میں ایسا ہی کوئی پر اسرار اور نیا راز لے کر آئیں اور آپ کے ساتھ کچھ نئی انفارمیشن کو شیئر کریں، تو آپ ویڈیو کو لائک کریں اور اس انفارمیٹیو ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ آپ سب کو میں تاکید کروں گا کہ آپ ناظرین و سامعین اس فتنے سے محفوظ رہیں، اور جتنا ہو سکے خداوند متعال کی عبادت کریں، اسے یاد رکھیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ محفوظ رہیں، سلامت رہیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔